بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عراق کے بارے میں ایک حیران کن روایت بتاتے ہیں۔ نعیم ابن حماد نے کتاب الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حیثم ابن مالک الطائی مرفوعاً روایت کرتے ہیں، فرمایا دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال تک عراق پہ حکومت کرے گا، جس میں اس کے انصاف کی تعریف کی جائے گی اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ پھر وہ ایک دن ممبر پر چڑھے گا اور عراق کے بارے میں تقریر کرے گا کہ میں نے یہاں عدل و انصاف قائم کر دیا ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا اب وقت آ ہی گیا کہ تم اپنے رب کو پہچان لو؟ اس پر ایک شخص کہے گا، اور ہمارا رب کون ہے؟ تو دجال کہے گا، میں۔ یہ سن کر ایک اللہ کا بندہ اس کے اس دعوے کو جھٹلائے گا، چنانچہ دجال اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کر لے گا، کیونکہ جو چیزیں اس دجال کو دی گئی ہے وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا۔ ناظرین، اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، دجال کا فتنہ مال، حسن، قوت، غرض تمام چیزوں کا ہوگا، اور دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ شہروں میں ہوتی ہے۔ شہروں سے جو جگہ جتنی دور دراز ہوگی وہاں اس کا فتنہ اتنا ہی کم ہوگا۔ اس بات کی طرف ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں بھی اشارہ ہے، فرمایا لوگ دجال سے اتنا بھاگیں گے کہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بارے میں ہم مزید جانیں گے اس کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔